کچھ فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں، کچھ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور خان صاحب کو اگر انصاف کے تقاضے سے دیکھیں تو خان صاحب کو تو جیل جانے نہیں چاہیے تھے. 200 کے 200 کیس جھوٹے ہیں، نقلی ہیں. لیکن یہ ایک منٹ، سٹاپ کرو. آپ گر جاؤ گے سارے. آ جاؤ نیچے چلتے ہیں، سب گرو گے. پوڑیوں پہ کھڑے ہو ایسے بری طریقے سے. آ جاؤ. یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر صحیح طرح کھڑے. سارے گرو گے بچے، یہ بھی گرے گا. مجھے جان نکل رہی ہے سب سے. نہیں، بسم اللہ اسٹارٹ سے کرتی ہوں. ہاں، اس کو میں ایسے کر کیوں نہ لوں تاکہ پکڑنے سے. بچے میں 24 گھنٹے مجھے یہی ٹینشن ہوتی، کوئی گرے گا پھر کیا ہوگا. ہڈیاں ٹوٹ گئی. رش دیکھو، راجا دانے کی. بس میں اس کو پکڑ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کچھ فیصلے دنیاوی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے. خان صاحب کے 200 سے زیادہ جو کیس ان پہ رائج کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے منافقت اور طاقت کے بول پہ. جس وجہ سے خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اسی وجہ سے یہ کیسز ان پہ ڈالے گئے. پہلے اس کو کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ کہ جس طرح پاکستان میں یہ چور خاندان ہے تو خان کو یا چور بنا دو، یا خدا نخواستہ بدعمل بنا دو، یا پاکستان سے غیر مخلص بنا دو، یا پاکستان سے جھوٹا بنا دو. الحمدللہ ایک ان کی چال ان کے اوپر ہی پڑی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلتا ہے. اب یہ ہے کہ خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں کہ جی باقی جس طرح بھاگ جاتے تھے ہمارے بھگوڑے ٹائپ لنڈن، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن چلے جاؤ. خان صاحب کیوں لنڈن جائیں؟ ان کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ ان کا گھر یہاں، ان کا گھر بار یہاں، ان کے مطلب بچے ان کے بارے میں شکر ہے جوان ہو گئے ہیں. سو یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا، چاہے توشہ خانہ کیس ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، چاہے سائفر کیس ہو، یہ سب ایک زنجیر میں کڑی ہیں کہ پاکستان کا جو سچا مجاہد، سچا بیٹا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے. خان صاحب وہ میری اور آپ کی طرح انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ہم سب کریں گے، لیکن مخلص ہے، سچا ہے، چور نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا کیس تھا اور شہریار افریدی کا 3 MPO کا، وہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے 6 مہینے میں. 6 مہینے دونوں نظر بند تھے. تو دیکھیں ابھی تو ججز نے بھی بول دیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو بیچارے جب ججان کو انصاف نہیں ملتا، وہ انصاف پہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو اگلے دن تھریٹننگ کھاتا آ جاتے ہیں. تو آپ خود بتاؤ کہ اس پاکستان میں کون محفوظ ہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بری ہو کے آئیں. ہمیں ان کو کسی سب جیل میں نہیں بھیجنا، کہیں نہیں نکالنا، ان کو بری کرنا ہے تمام کیسز میں. لیکن خان صاحب وہ ایک عجیب ہستی ہے، کیونکہ میرے تو باس ہے، دیکھیں میں تو ان کی تعریف کروں گی. ہم جب ان سے کہتے ہیں خان صاحب ہمیں آپ کی فکر ہے، وہ ہنس دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرا ملک سلامت رہے، میں ٹھیک ہوں. سو ان سے ہمیں اتنی ہمت ملتی ہے، اتنی ہمیں طاقت ملتی ہے. کل ریحانہ ڈار صاحبہ سے مخدوم شہاب الدین کے گھر میں ملاقات ہوئی، وہ بھی یہ بات کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں ہم کس سے ڈریں گے. سو دیکھیں یہ باتیں جب ہوتی ہیں نا، یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اس پہ فکر نہ کریں. اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں، 2 سال آپ لوگوں نے بہت زیادہ قرب میں گزارے. میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کے دوران رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ بچے میں تو اسی بلڈنگ بلاک میں رہتی تھی جہاں رانا ثنا رہتے تھے، تو میں تو نہ ہی کہوں کچھ بہتر ہے. آپ صرف شہریار کی ریسنٹ ٹی وی شو دیکھ لیں، محمد مالک نہیں، دوسرے مالک صاحب جو ہیں، ندیم ملک کے ساتھ جو ان کا شو تھا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان جرنیلوں سے پوچھیں، ان کرنیلوں سے پوچھیں، وہ جو ANF میں تھے، جنہوں نے کیس بنایا، جنہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا، کہتے ہیں مجھ سے کیوں دشمنی کرتے ہیں. ایک فواد چودھری کے اسٹیٹمنٹ دینے سے تو حقائق نہیں بدل جاتے نا. مطلب DG جو تھے وہ سارا کچھ کروا رہے تھے؟ نہیں، شہریار کہتے ہیں ان کے پاس سارا ثبوت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیوں اس کو جھوٹا کریں گے. اچھا چلیں ایک اور بات کرتی ہوں. روزے کے منہ سے یہ بات اچھی بھی نہیں ہے. ایک منٹ بچے نا، نہیں میں صرف آپ کو کمپلیٹ کر دوں. بے شک ہماری حکومت تھی بیٹا، لیکن اگر آپ کو یاد ہے یہ فیصل آباد کا جو بندہ ہے عابد شیر علی، اس کے والد نے کیا کہا تھا رانا ثنا کے بارے میں؟ بیٹا وہ اٹھا کے دیکھ لو. ہماری حکومت سے پہلے بھی کہا تھا، ڈیورنگ بھی کہا تھا، بعد میں کہا تھا. دیکھو بچے، مجھے پتہ ہے کہ اس پاکستان میں چوری ہوتی ہے. میں خود جب جیل میں تھی تو آدھی زیادہ خواتین وہاں منشیات میں آتی تھیں، لیکن وہ مجبور خواتین تھیں. 30-40 ہزار روپے کے لیے وہ اپنی زندگی برباد کرتی، 27 سال کی سزا مول لیتی ہیں. لیکن جب پاکستان میں آپ کا ANF کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہے، چاہے وہ MNA ہو، چاہے وہ سینیٹر، چاہے MP ہو، چاہے میں کروں، خدا نہ خواستہ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اب MNAs MPs کو یہ بھی کرنے دیں گے؟ ANF نے اس پہ کیس بنایا، ANF نے اس کو پروسیکیوٹ کیا اور شامت آ گئی شہریار کی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر پاکستان، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، کہ مالداروں کا ایک قانون ہے، غریبوں کا دوسرا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو کیا اپنی جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں تو نہیں دہرائے گی؟ ابھی ان سے سبق حاصل کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے؟ بچے دیکھیں، انسان
چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں میں رحمان رحیم وہ معاف کروں گا. لیکن آپ کوئی ایسی غلطی کرے جو بدنیتی پہ مبنی ہو، عوام کے ساتھ دشمنی کرے، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اب ارشد شریف کی کوئی معافی دے سکتا ہے؟ ضلع شاہ کی کوئی معافی دے سکتا ہے؟ ان چیزوں کی معافی نہیں ہے. ہاں، ساؤتھ افریقہ کا جو ماڈل تھا کہ ملک ٹوٹنے سے بچانا ہے، آپ نے جو خان صاحب نے ہمیں جیل میں 2 دفعہ بولا کہ ہم نے یہ ملک دوبارہ بنگلہ دیش نہیں بننے دینا، ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے، لوگ سچ بولیں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم تمہارے خلاف کیا. ہمارے 4 بچے ہیں کے پی میں جن کی ٹانگیں کٹ کے آئی ہیں جیل سے 9 مئی کے بعد، ان کو گولیاں لگی، پھر ان کو اسپتال نہیں لے کے جاتے تھے. ہاں سہیل نہیں، وہ اس کی ٹانگیں کٹی تو شہید ہو گئے ریحان زیب. لیکن ہمارے بچوں کی جو ٹانگیں کٹی ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ 25 26 سال کے نوجوان ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کو پہلے گولی پڑی ہے، جیل لے گئے، ٹانگیں گینگرین ہو گئی ہیں. سہیل خان ہمارا بچہ بٹا گرام سے، اور پھر اس کو جیل میں لے گئے تو پھر اس کی ٹانگ کٹ گئی. تو یہ چیزیں، یہ گناہ ہے عوام کے خلاف، اس پہ تو بات ہوگی. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ لوگ بدلہ لیں گے، پولیس سے لیں گے. کس سے لیں گے؟ کیوں نہیں پولیس سے؟ ہماری پولیس بھی تو ہماری ہے نا. ہم نے امن و امان اس ملک میں پاکستان کے ساتھ. اگلا سوال کوئی ہے؟ اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کی قیدی نمبر 804 کی جو آزادی کی آوازیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانے لگی ہے سینٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی وہ اس طرح کی بات چیت ہو چکی ہے کہ نیکسٹ کوئی پلان ہے آپ دونوں کا ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے؟ دیکھیں، میں تو کے پی سے ہوں. ہمارے پشتونوں کی ٹریڈیشن ہے جب آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آتا ہے نا، آپ پہ لازم ہوتا ہے آپ کی ثقافت، آپ کی کلچر کی وجہ سے کہ آپ پردہ اس کو دیتے ہو، گھر میں اس کو حفاظت دیتے ہو. ٹھیک. دوسری بات، جب آپ سے جرگہ وہ کرے، ہم جرگے کرتے، بڑے بڑے قتل ہوتے 60-70 لوگوں کے. ہمارا پیپل پارٹی سے کوئی قتل تو نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ ناراض تھے کہ ان لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہٹائیں. انہوں نے یہ دھاندلی والا فارم 47 الیکشن 9 فروری کا الیکشن تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو آپ کو $32 ارب تک بھیجتے تھے خان صاحب کے ٹائم میں، پہلے $24 ارب تھے، وہ آپ کے پاکستان کے آدھے کا آدھا جی ڈی پی سنبھال رہے ہیں. ان لوگوں کو آپ نے فارغ کر دیا کہ جی آپ پیسے تو دے بٹ آپ ووٹ مت دے. تو ہم تو ان چیزوں سے دکھی تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے کیسز تو جھوٹے معاف کروا دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستان کا بیڑا غرق کریں. پھر پی ڈی ایم نے 2 سال اکانومی مٹی میں ڈال دی. اب آپ دیکھ لیں بجلی کہاں پہنچ گئی ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، ہر بندہ پٹ رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان کو تو آپ نے ہٹا دیا، اگر آپ تھوڑی سے عقل والے لوگ ہوتے آپ اسی وقت الیکشن کروا لیتے. جس نے جیتنا تھا جیتنا تھا. انہوں نے تو میڈیا کو خان کے اتنے خلاف ان دنوں میں کیا ہوا تھا، جھوٹی مہنگائی، جھوٹی یہ جھوٹی وہ. یہ لوگ جیت جاتے، 5 سال مستحکم پاکستان چلتا. ٹھیک ہے نہ ہوتی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی، پاکستان میں لوگ آتے. وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ کریں، اپنے خاندانوں کو فرسٹ مت کریں. تو اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات کریں، ہماری پارٹی میں بھی ڈوز ہیں، ان کی پارٹی میں بھی ڈوز ہیں، ادھر بھی ہاکس ہیں، ہمارے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈوز بات کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی عوام کی بقا پہ کوئی سمجھوتا، وہ بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا.